شاء اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین رحمتا للعالمین شفیع المذنبین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. سیما بقیت اللہ العظم فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفداء ولعنت اللہ علی اعدائهم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المبین وهو اصدق القائلین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. اپنی عزاداری کی قبولیت کے لیے اس عزاداری کے ذریعے سے اپنی معرفت میں اضافے اور عزاداری کے ذریعے ظہور امام زمانہ کی تیاری اور ان کی ولایت و امامت پر ثابت قدمی کے لیے مل کر اجماعاً صلوات. ارباب اعزاء، خمسہ مجالس کی چوتھی گفتگو قرآن کریم میں قوموں کے عروج و زوال کے عنوان سے آپ سماعت کر رہے ہیں. سورہ مبارکہ رعد کی 11ویں آیت کا درمیانی حصہ آپ کے سامنے پیش کیا. ارشاد رب العزت ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. یعنی یہ ایک دنیا کا اصول ہے سادہ سا کہ کوئی انسان مطلب کے تحت کسی کا کام نہیں کرتا. بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو بغیر کسی غرض کے مقصد کے دوسروں کی خدمت کرتے ہیں. اس بنا پر معمولاً ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ نے ایسا کیا تو میں ایسا کروں گا. یا بہت سادی سی مثال میں تو جہاں ملازم ہیں، جاب کرتے ہیں، وہاں پر آپ کو ایک تنخواہ دی جاتی ہے. تنخواہ دی جاتی ہے تو آپ سے کام بھی لیا جاتا ہے. آپ اپنی صلاحیتوں کی قیمت لگاتے ہیں اور اس قیمت کو وصول کرتے ہیں. مثلاً 6 گھنٹے 8 گھنٹے آپ نے اپنی صلاحیتیں پیش کی، اس کی قیمت روزانہ کے اعتبار سے مہینے کے آخر میں آپ کو مل جاتی ہے. اف یو ڈو دس، اگر آپ نے کیا وی ول ڈو دس، ہم آپ کے لیے یہ کام انجام دیں گے. آپ پرفارمنس اچھی کریں، سال بھر دیکھیں گے، آپ کو ترقی دے دیں گے، الاؤنس زیادہ کر دیا جائے گا. یہ ایک دنیا کا سادہ سا اصول ہے. خداوند عالم ہم انسانوں کو ایک کمال تک پہنچانے کے لیے، اعلیٰ ترین مرتبے تک پہنچانے کے لیے کہ جسے قرب خداوند عالم کہا گیا ہے، ہم سے چاہتا ہے کہ کہتا ہے کہ تم کام کرو میں تمہیں ارتقاء و ترقی دوں گا، تم پرفارمنس شو کرو میں تمہیں ترقی دوں گا. قرآن کریم میں بہت سارے کام ایسے ہیں. اچھا، خدا محتاج نہیں ہے ہماری عبادت کا. خدا ہماری یوں کہوں کہ عبادات کا محتاج نہیں ہے، بلکہ یہ عبادت بھی ہماری ہی طرف لوٹ کر آتی ہے. اگر ہم مودت اہل بیت ادا کر رہے ہیں تو اہل بیت محتاج نہیں، نعوذ باللہ. اس مودت کا جو نتیجہ ہے وہ ہمیں ہی حاصل ہونے والا ہے. یہ نماز ہم پڑھ رہے ہیں، اس نماز کا نتیجہ ہمیں ہی حاصل ہونے والا ہے. بس اس بنا پر خداوند عالم چاہتا ہے کہ کچھ کاموں کا انجام دیا جائے. اس آیہ مجیدہ میں فرمایا کہ خدا اس وقت تک مثلا یہ کام نہیں کرے گا جب تک تم یہ کام نہیں کرو گے.
یعنی جس طرح بچے کو ایک تربیت دی جاتی ہے، بیٹا آپ یہ کام کریں، مثلاً میں آپ کو یہ انعام دوں گا، خداوند عالم بھی در حقیقت ایک مربی کی حیثیت سے، تربیت کرنے والے کی حیثیت سے چاہتا ہے کہ ہم یہ کام انجام دیں، اس کا نتیجہ ہمیں ہی ملے، جب کہ ہم جانتے ہیں کہ وہ ہماری عبادت کا محتاج نہیں ہے۔ اس نے ہم سے خمس مانگا ہے، اس نے ہم سے زکوٰۃ مانگی ہے، اس کے لیے تو تمام زمین و آسمان کے خزانے ہیں، پھر وہ ہم سے کیوں مانگ رہا ہے؟ تاکہ اس خمس و زکوٰۃ کے ذریعے سے اپنے امام وقت کی یا اس کے نائب کی، ولی فقیہ کی اور مجتہد کے ہاتھوں کو مضبوط کرو، تاکہ زمانہ غیبت میں وہ دین کا نظام چلا سکے، وہ مضبوط و توانا ہو سکے، تاکہ دنیا یہ دیکھے کہ جب ان کا نائب اتنا قوی، مستحکم اور اتنا اثر و رسوخ والا ہے، تو جو آنے والا ہے وہ کتنا بڑا انقلاب لے کر آئے گا۔ بات آ گئی تو عرض کروں، چونکہ ابتدائی کلام ہے۔ جب ایران کا اسلامی انقلاب آیا 1979 میں، تو آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ بہادر صاحب کی جڑیں صاف ہو گئیں اور ان کو اٹھا کے باہر پھینک دیا۔ امریکہ اس خطے میں ایران کے ساتھ مل کر ایران کو اس نے بدماش بنایا ہوا تھا اسلامی انقلاب سے پہلے، یعنی مشرق وسطیٰ کا سب سے بڑا بدماش ایران تھا، کیونکہ امریکہ اس کی پشت پہ تھا۔ آج آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے یہ سیاسی چالیں چلی جا رہی ہیں۔ بشار اسد کو ہٹایا جاتا ہے، اس کے بعد ایک ایسے قاتل کو کہ جس کے سر کی قیمت خود امریکہ بہادر نے رکھی، اس کو لایا جاتا ہے، اس کے گناہ معاف کیے جاتے ہیں، وہ بن جاتے ہیں دودھ کے دھلے، جی ان کو لے جا کے صدر بنایا جاتا ہے۔ مقصد کیا تھا کہ ایک گیم کھیلا گیا تاکہ اسرائیل کو تسلیم کر لیا جائے اور شام کا جو محاذ ہے وہ خالی ہو جائے۔ لہذا وہی ہوا کہ جن کو آشیرواد دے رہے تھے، جن کو گلے لگا رہے تھے، جن کو شاباش دے رہے تھے، جن کو اپنا پیارا اور سرونٹ اور آنکھوں کا تارا کہہ رہے تھے، اب انہی پہ بمباری شروع کر کے دوسرا گیم شروع کر دیا، اور وہ صاحب بھی بڑوں کی طرح رفو چکر ہو گئے ہمیشہ کی طرح۔ تو پتہ چلا کہ اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ صدام، پوری سپورٹ دنیا کی صدام کے ساتھ تھی، کیا ہوا؟ صدام کو اٹھا کے پھینک دیا۔ لیبیا یہی، حسنی مبارک یہی، انور سادات یہی، آپ تاریخ دیکھیں گے۔ لہذا اسلامی انقلاب جب آیا تو امریکہ کو باہر، اب امریکہ کو یہ بڑا مشکل وقت تھا کہ جناب یہ اتنا بڑا بدماش تھا، یہ مولوی جن کو ہم ناکارہ سمجھتے تھے، یہ تو مدرسے میں پڑھنے والے، صدقہ خیرات پہ چلنے والے، در حقیقت یہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ انہوں نے دوسرے قسم کے مولوی دیکھے جو صدقہ خیرات پہ چلتے ہیں۔ ہمارے مولوی صدقہ خیرات پہ نہیں، خمس پہ چلتے ہیں، امام کا کھا کر امام کے لیے قیام کرتے ہیں، امام کے لیے قیام کرتے ہیں۔ توجہ رکھے گا، بالکل واضح طور پہ خمس کو استعمال کی اجازت دی گئی ہے۔ چنانچہ اسلامی انقلاب کے بعد امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف امام زمانہ کی ولادت کی تاریخ 15 شعبان، پوری قوم جمکاران میں موجود۔ لہذا کیا ہوا؟ تو جمی کارٹر ان تمام چیزوں کو مانیٹر کر رہا تھا، دیکھ رہا تھا۔ اس نے کہا بھائی یہ کیا ہوا؟ اب ایک تو کچھ عرصے پہلے انقلاب آیا تھا اور اب یہ دوبارہ سڑکوں پہ آ گئے۔ تو کہا کہ ان شیعوں کا عقیدہ ہے کہ ان کا ایک امام ہے جو موجود ہے، زندہ ہے، نظر نہیں آتا، وہ ایک دن آئے گا اور انقلاب لے کر آئے گا، ظالموں کو مٹا دے گا اور عدل و انصاف کا اور قرآن کا، اہل بیت کا نظام نافذ کرے گا۔ تو جمی کارٹر کے الفاظ سنی، تاریخ نے ثبت کر لیے۔ کہا کہ ابھی تو اس کا نائب خمینی آیا ہے تو اتنا بڑا انقلاب آیا ہے، جب وہ خود آئے گا تو کتنا بڑا انقلاب آئے گا۔ توجہ کیا آپ نے؟ توجہ کیا آپ نے؟ لہذا خداوند عالم تمام خزانے اس کے پاس ہیں، لیکن اس نے چاہا کہ ہم اس کے لیے عبادت کریں، خمس و زکوٰۃ دیں، اچھے اخلاق کو اپنائیں، تاکہ یہ سارا عبادت کا سبب ہماری طرف لوٹ کے آئے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم
خدا کسی قوم کی حالت، یہ نہیں کہا ان اللہ لا یغیر انسان یا فرد یا مسٹر ایکس یا مسٹر وائی مسٹر، نہیں، قوم کی بات کی ہے، گروہ کی بات کی ہے، معاشرے کی بات کی ہے، سوسائٹی کی بات کی ہے۔ قوم کو بدلنا ہے، فرد نہیں، قوم کو بدلنا ہے گروہ کی صورت میں۔ اسی لیے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ جب تک ہمارے اندر قومی سطح پر حضرت حجت علیہ السلام کے لیے اجتماعی سوچ، منظم سوچ ہم پیدا نہیں ہوگی، ہم امام کے لیے کچھ نہیں کر سکتے۔ اور لطف کی بات یہ ہے، جس عبادت کو اٹھا کے دیکھیں وہ آپ میں مجھ میں نظم پیدا کر رہی ہے۔ میں اصل گفتگو میں وارد ہونے سے پہلے صرف 2-3 مثالیں دوں تاکہ بات واضح ہو جائے۔ ظاہر سی بات ہے کہ مقصد تفہیم ہوتا ہے، مقصد سمجھانا ہوتا ہے۔ مقصد یہ نہیں ہوتا کہ میں مثلا 20 نکات مثلا اپنے ذہن میں محفوظ کر کے لاؤں تو 20 کے 20 آپ کو سنا دوں، نہیں، مقصد یہ ہے کہ ایک ایک اسٹیپ جو ہم لے کے چلیں، ایک ایک مسئلہ طے کرتے چلے جائیں تاکہ ہم جو ہے کسی منزل پہ پہنچ سکیں۔ مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ جتنی بھی عبادات ہیں سب منظم کرنے کے لیے ہیں، سب منظم کرنے کے لیے، نظم پیدا کرنا ہے، منظم کرنا ہے، آپ کو ایک آرگنائزڈ قوم، گروہ بنانا ہے۔ اب اگر کوئی آرگنائز نہ بننا چاہے وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ لہذا امام کے لیے، کیونکہ امام گلی کوچے کا امام نہیں ہے، امام کسی ڈسٹرکٹ کا امام نہیں ہے، امام کسی صوبے ملک کا امام نہیں ہے، امام پوری دنیا کا بلکہ کل کائنات کا امام ہے۔ اس لیے کہ اس کا دادا صرف انسانوں اور جنوں کا امام نہیں تھا، وہ ملائکہ کا بھی امام تھا، تمام دنیا والوں کا بھی امام تھا، چرند و پرند کا بھی امام تھا، بلکہ مولائے کائنات تھا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا کا جملہ یہ بتا رہا ہے جس طرح محمد کی ولایت کائنات پر محیط ہے، علی کی ولایت بھی کائنات پر محیط ہے۔ علی مولا، علی مولا، نعرہ حیدری، عظمت امیر المومنین شاہ نجف الانصار صلوات۔ تو وہ جو امام آ رہا ہے وہی ولایت لے کے آئے گا، سر منہ انحراف نہیں ہے، سر منہ فرق نہیں ہے۔ وہ اول ہے، اولنا محمد و آخرنا محمد و اوسطنا محمد و کلنا محمد، ایک ہی ولایت ہے جو علی کے پاس بھی ہے، حسن کے پاس بھی ہے، مولا حسین کے پاس بھی، تمام ہے۔ لہذا وہ گلی کوچے کا امام نہیں ہے۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، زمانے کا امام، وقت کا امام، وقت کا مالک، صاحب الزمان، وقت کا مالک ہے، یعنی وقت اس کی مٹھی میں ہے، اللہ کی اجازت ہے۔ مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ تو جب تک ہم منظم سوچ پیدا نہیں کریں گے امام کے لیے، آرگنائزڈ ورک نہیں کریں گے، ہم امام کے لیے مفید نہیں ہو سکتے۔ اس کو اپنے ذہن نشین کر لیں۔ اب ظاہری بات ہے کہ میں چھوٹے چھوٹے جملے سے اپنی گفتگو کی تکمیل کرتا ہوں اور ایک مقصد تک پہنچتا ہوں۔ ہر جملہ اپنے مقام پر توضیح طلب ہے۔ ظاہری بات ہے کہ خمسہ مجالس میں جو ہے ہم تمام موضوعات کو کور نہیں کر سکتے، تکمیل نہیں کر سکتے۔ اچھا، میری عادت بھی نہیں ہے کہ مثلا ہاتھ باندھ کے بیٹھ جاؤں اور پھر شاہ جی فلاں صاحب زیدی صاحب ادھر سے لقمہ ادھر سے لقمہ، ادھر کی باتیں ادھر کی باتیں، نہیں۔ ہم کوئی ایسا کام کریں مجلس اعضاء میں، کوئی ایسا موضوع در نظر بحث لائیں جس سے ہمارے ایمان کو جلا ملے، وہ ترقی کرے۔ جیسے میں نے کہا جس طرح آپ کے موبائل کے اینٹی وائرس کی فائلیں ڈاؤن لوڈ ہو جاتی ہیں سرور سے ملنے کے بعد، مجلس اعضاء سے ملنے کے بعد ایمان جلا پاتا ہے، ایمان کی تکمیل ہوتی ہے۔ لہذا مجلس اعضاء سے پہلے اپنی حالت دیکھیں، مجلس اعضاء کے بعد اپنی حالت دیکھیں۔ جی بیماری سے پہلے کہتے ہیں گلیکسوس جی، اور بیماری کے بعد بھی
تو یہ گلیکسوزین یہ تو وہ ہائی پاور انرجی ہے جس کا نام نور اہل بیت ہے۔ مل کے درود بھیجیں محمد وآل محمد۔ اب جنہوں نے گلیکسو ڈی پیا ہوگا وہ تو سمجھ گئے، جن بچوں نے نہیں دیکھا ہوگا وہ پوچھیں گے بھئی یہ کون سی دوا کا نام تھا۔ تو جتنی بھی عبادات ہیں سب منظم کرنے کے لیے دو مثالیں دیتا ہوں تاکہ بات واضح ہو جائے۔ ایک نماز آپ گھر میں پڑھ سکتے ہیں، بہت توجہ کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ، رو رو کے، گریہ کر کے، گزاری کر کے، توبہ کر کے، لمبے لمبے سجدے کر سکتے ہیں۔ لیکن کہا کہ بہت اچھا ہے، ایکسیلنٹ، بہت اچھا کام کرو، لیکن کیا کرو؟ سب کے ساتھ مسجد میں آ کر نماز ادا کرو۔ وہ نماز جو کمرے کے تنہائی میں رو کر ادا کی جائے اس سے بہتر وہ نماز ہے جو مسجد میں میرے گھر مومنین کے ساتھ مل کر ادا کی جائے، اگرچہ کہ اس میں گریہ نہ ہو۔ اور پھر اگر 10 آدمی ہو جائیں جماعت کے اندر، مولانا صاحب کے ساتھ 10 آدمی ہو جائیں تو ملائکہ اس جماعت کا ثواب لکھنے سے قاصر ہو جاتے ہیں، قاصر ہو جاتے ہیں۔ اب ایک نماز آپ گھر میں پڑھیں اور وہی نماز آپ مسجد میں جا کے پڑھیں، کیوں؟ مومنین کے ساتھ مل گئے، اہل ایمان کے ساتھ جڑ گئے۔ اچھا جناب، پھر یہ پریکٹس کرائی جا رہی ہے در حقیقت عبادت خدا کی۔ ایک مثلا کہتے تھے کہ مثلا آیت اللہ خامنائی کو، آیت اللہ خمینی کو امام کیوں کہا جاتا ہے؟ ابے بھائی یہ جو تمہارا مسجد کا مولوی ہے اس کو بھی تو پیش امام کہتے ہو۔ تسبیح کا دانہ جو 33 دانوں کے بعد آتا ہے 34ویں کے نکلے اس کو بھی تو امام کہتے ہو۔ امام یعنی رہنما، یعنی رہبر۔ توجہ رکھے گا، قرآن نے مثبت معنی میں بھی ائمۃ الکفر کہا ہے، منفی معنی میں اور مثبت معنی میں بھی کہا ہے، دونوں معنی میں استعمال کیا ہے۔ لہذا کہا کہ وہ جو غیر معصوم ہے، تم جیسا انسان ہے، کھلم کھلا گناہ نہیں کرتا، عالم دین ہے، پڑھ لکھ کر آیا ہے، وہ تو امام ہے۔ اب تمہیں اس کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ تمہیں اس کے ساتھ نماز پڑھنی ہے۔ وہ جو رکوع میں جائے گا تم بھی رکوع میں جاؤ، وہ رکوع سے سر اٹھائے گا تم بھی سر اٹھاؤ، وہ سجدے میں جائے گا تم بھی سجدے میں جاؤ، وہ سجدے سے سر اٹھائے گا تم بھی سجدے سے سر اٹھاؤ۔ دیکھو اس سے پہلے تکبیر مت کہہ دینا، نماز باطل ہو جائے گی، توجہ رکھے گا، فرادہ ہو جائے گی، جماعت سے نہیں ہوگی۔ اس سے پہلے رکوع میں مت چلے جانا جان بوجھ کر، نماز باطل ہو جائے گی۔ یعنی ایک غیر معصوم امام کے پیچھے اٹھنے بیٹھنے کا سلیقہ و طریقہ آ جائے تاکہ جب معصوم امام آئے تو تمہیں زندگی کا سلیقہ آ چکا ہو۔ اب یہ نماز کیا ہے؟ منظم کرنے کے لیے ہے۔ وضو جو آپ کرتے ہیں، ہاتھ دھوئے، اس کے بعد آپ نے کیا کیا؟ کلی کی، ناک میں پانی ڈالا، اب آپ نے کیا کیا؟ الٹا ہاتھ دھو لیا۔ پہلے نہیں کر سکتے۔ اچھا پہلے سیدھا ہاتھ دھو لیں، نہیں وہ بھی نہیں کر سکتے۔ پہلے چہرہ دھونا ہے اور چہرے کو بھی لمبائی میں دھونا ہے، نیچے سے اوپر نہیں دھونا۔ ایک سائنس ہے، ایک انجینئرنگ ہے اس کی کہ چہرے کو اس طرح لمبائی میں چوڑائی میں دھونا ہے، اپنی مرضی سے نہیں۔ پھر سیدھے ہاتھ کو کس طرح دھونا ہے؟ اچھا جناب پہلے پیر کا مسح کر لے تو میں جھکا ہوا تو ہوں، پہلے پیر کا مسح کر لوں، نہیں، منظم کرنا سکھایا جا رہا ہے۔ منظم ہونا سیکھو۔ نماز ہے، روزہ بھی ایسا ہی ہے۔ روزہ کیا ہے؟ ادھر اذان ہونے والی ہے، تمہیں پتہ چل کہ اذان ہونے والی ہے، کھانا پینا چھوڑ دو۔ یہ کیا؟ یہ نظم ہے، تمہیں پابند کیا جا رہا ہے، عادت ڈالی جا رہی ہے، خدا کے حکم سے کھاؤ، خدا کے حکم سے کھانا چھوڑ دو۔ اچھا یہ دو مثالیں دے دی، اب آئیے عزاداری پر۔ عزاداری محور اتحاد ہے، عزاداری مرکز اتحاد ہے، عزاداری منظم کرنا سکھاتی ہے۔ عزیزان گرامی، یہ جو ممبر لگایا جاتا ہے، مولانا کو ذاکر کو اوپر بٹھایا جاتا ہے، مولانا میں کوئی سرخاب کے پھول ہوتے ہیں جو ان کو اوپر بٹھایا جاتا ہے؟ نہیں، یہ در حقیقت غدیر کے ممبر کی یاد میں اونچا رکھا جاتا ہے تاکہ سب کی نگاہیں عالم دین کو دیکھتی رہیں، خطیب کو دیکھتی رہیں، کیا پڑھ رہا ہے، کیسے پڑھ رہا ہے، کہاں سے پڑھ رہا ہے۔ اس ممبر کو اونچا اس لیے رکھا جاتا ہے تاکہ غدیر کا ممبر یاد رہے، غدیر کا ممبر یاد رہے۔ اس لیے کہ سرکار نے سب سے اونچا ممبر بنا کر 1,20,000 صحابہ کے مجمع میں بتایا تھا، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، سب کو نظر آ جائے، دائیں والے، بائیں والے، آگے والے، پیچھے والے، سب دیکھ لو یہ علی ہے، یہی علی ہے، کوئی اور علی نہیں ہے۔
فہذا علی مولا. اور پھر ایسا کام کیا تھا کہ جو کہتے تھے بھول گئے، نظر نہیں آ رہا، سنائی نہیں دے رہا، تو سرکار نے کیا کہا تھا؟ پالانے شتر کے اپنے پالانے شتر لے آؤ. پالانے شتر کیا ہے؟ اونٹ پہ بیٹھنے کی زین. بچوں کو سمجھانے کے لیے زین کس کی ہوتی ہے؟ گھوڑے کی. پالانے شتر، پالان یعنی اونٹ پہ بیٹھنے کی سواری، وہ نرم گدی. اچھا جناب، جتنے رسول اللہ کے وارے نیارے ہوتے تھے آگے ہوتے، رسول اللہ کا پالانے شتر جمع کرو، آگے تھے، لا کے ڈھیر کر رہے ہیں. اب رسول اللہ نے کہا دیکھو ہو سکتا ہے کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا بھول جاؤ، تمہاری میموری کمزور ہو جائے، ڈیلیٹ ہونے لگے، نظر نہیں آ رہا، تصویر نہیں آ رہی تھی، آواز نہیں آ رہی تھی، لیکن ایک ایسا کام کر کے جا رہا ہوں کہ رہتی دنیا تک علی کی ولایت کو یاد رکھو گے. یہ پالان شتر اس لیے منگا رہا ہوں کہ تم عربوں کا کام ہی یہی ہے، دن و رات میں صبح نکلتے ہو کام پر تو شتر پہ پالان رکھتے ہو، جب واپس آتے ہو تو شتر سے پالان نیچے رکھتے ہو. یعنی سال کے 365 دنوں میں یہ صبح رکھنا اور شام کو اتارنا. ارے کہیں تو علی کی ولایت یاد آئے گی، کہیں تو ولایت یاد آئے گی. اب یہ کیا ہے؟ مجلس کیا ہے؟ مرکزیت، محوریت، منظم کرنے کا نام ہے. ایسے نہیں ہے کہ اپنی مرضی سے یہ سب کا رخ ادھر کیوں ہوتا ہے؟ بھائی کوئی ادھر کرے، کوئی ادھر کرے، کوئی ادھر کرے. جماعت میں بھی آپ مولانا کو نہیں دیکھ رہے ہوتے. آپ جو پچھلی صف میں وہ مولانا کو نہیں دیکھ رہا ہوتا، اس سے جو باہر ہال میں ہے اور صحن میں مولانا کو نہیں، لیکن مجلس میں سب کی نگاہیں ممبر پر ہوتی ہیں، خطیب پر ہوتی ہیں. کیوں؟ مرکزیت، یہ محوریت. مل کے درود بھیجئے محمد و آل محمد. ایک مثال اور دوں تاکہ بات بالکل ہی واضح ہو جائے. یہ جو آپ آخر میں کھڑے ہو کے ماتم کرتے ہیں، انجمن جو کھڑے ہو کے ماتم کرتی ہے، یہ کیا ہوتی ہے؟ یہ نظم سکھایا جا رہا ہے. اگر کسی کو ولایت فقیہ سمجھنا ہے تو وہ ماتمی دستے میں آ جائے، اس سے ولایت فقیہ بہت آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی. سب سے آسان ترین مثال ولایت فقیہ کو، فقیہ کی حکومت کو، فقیہ کی گورنری کو، فقیہ کے حاکم ہونے کو، فقیہ کے نائب ہونے کو اگر سمجھنا ہے ماتمی دستے میں آ جائے گی. بہت آسانی سے ولایت فقیہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گی. اب کیا ہے؟ ایک صف یہاں بن گئی، ایک صف سامنے بن گئی، ماتم شروع ہو گیا. اپنی مرضی سے ماتم نہیں کرنا. ایک ساتھ ہاتھ اٹھاؤ، ایک ساتھ بولو. اچھا کوئی غلطی سے زیادہ ہاتھ مار دیتا ہے، کم ہاتھ مار دیتا ہے، جلدی مار دیتا ہے، دیر سے مارتا ہے، جو ردم ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے. سالہ سے وہیں سے بھول کے دیکھتا ہے. سن کے اپنی مرضی سے نہیں بولنا، سن کے جواب دو. یہاں انترا اٹھانا ہے، یہاں ماتم اٹھانا ہے، یہاں ہلکے بولنا ہے، یہاں تیز بولنا ہے. یہاں ماتم بھی تیز ہوگا اور جواب بھی تیز ہوگا، یہاں ماتم ہلکے ہوگا، جواب بھی ہلکے ہوگا. ایسا ہی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ یہ جو نظم سکھائے جا رہا ہے یہ کیا ہے؟ اور یہ جو سالار دستہ آپ کو بار بار بتا رہا ہے کہ ایسے ماتم کرو، ایسے اٹھاؤ، اس طریقے سے کام کرو، اسی کو ولایت کہا جاتا ہے، یعنی رولنگ پاور کہا جاتا ہے. ولایت فقیہ یعنی زمانہ غیبت کبریٰ امام زمانہ میں فقیہ جامع الشرائط کے پاس، جس کے پاس حکومت کرنے کا بھی اختیار ہو اور ولایت اہل بیت، فقہ اہل بیت بھی ساتھ ہو، اسے ولایت فقیہ کہا جاتا ہے. مل کے درود بھیجئے محمد و آل محمد کا. تو منظم کرنا، لہذا امام کے لیے اگر ہم منظم ہونا چاہتے ہیں عزاداری اور نماز سے، وہاں پر بھی ایک غیر معصوم نماز میں امام کی صورت میں موجود ہے، اور یہاں بھی سالار دستہ وہ بھی غیر معصوم ہے. دونوں جگہ غیر معصوم کی اطاعت کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ جواب دیجئے. کرتے ہیں. اس کے کہنے پہ چلتے نہیں چلتے؟ چلتے ہیں. ہم جیسا انسان ہے یا نہیں ہے؟ تو پھر ایک فقیہ کے پیچھے چلنے میں، ایک ولی فقیہ کے پیچھے چلنے میں کیا مشکل پیش آتی ہے؟ سوائے بغض و عناد کے اور کچھ نہیں ہے.
تو جب تک ہم منظم کام کرنا نہیں سیکھیں گے، منظم نہیں ہوں گے، ہم امام کے لیے کام نہیں کر سکتے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم، اس وقت تک تبدیل نہیں کرے گا جب تک تم من حیث القوم اپنے آپ کو تبدیل نہیں کرو گے۔ مل کے درود بھیجئے محمد و آل محمد۔ اور ظاہر بات ہے کہ اب یہاں پانی رکھا ہے، میں یہ کہوں کہ مل کے درود بھیجئے محمد و آل محمد۔ یہ گوگل بھی بڑی عجیب چیز ہے، شام میں لگایا تھا، ایک جگہ جانا تھا، ان کو بند بھی کر دیا، انٹرنیٹ بھی بند کر دیا، پھر بھی آنٹی جو ہیں بولے چلے جا رہی ہیں۔ مل کے درود بھیجئے محمد و آل محمد۔ اپنی ماں بہنوں سے معذرت کے ساتھ اس لیے مسئلہ یہ ہے کہ ان کو خاموش بھی کر دو، یہ نہ بولیں جب بھی مشکل، زیادہ بولیں جب بھی مشکل، توجہ ہے نہیں ہے، لہذا 50-50 رکھنا چاہیے۔ مل کے درود بھیجئے محمد و آل محمد۔ میں کہوں پانی ذرا اڑ کے میرے دہان میں آ جاؤ، آئے گا؟ کھانا بہترین سامنے رکھا ہے، بھوک بھی لگی، کیونکہ اے کھانے، اے طعام، اے غذا، اڑ کے ذرا آپ تشریف لے آئیے میرے دہان مبارک میں، نہیں آئے گا جب تک کہ میں خود کوشش نہیں کروں گا۔ یہ جو آپ دعا پڑھتے ہیں ماہ رمضان میں نماز کے بعد، اللہم غیر سوء حالنا بحسن حالک، اے خدا ہمارے برے حال کو اپنے اچھے حال سے بدل دے۔ اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد، چلو جی افطار لے آؤ، بسم اللہ۔ وہ کام پانی کے لیے کیوں نہیں کرتے؟ وہ کام شربت کے لیے افطار کے وقت کیوں؟ اے شربت میرے منہ میں آ جا، اے کھانے میرے منہ میں آ جا، اے افطاری میرے منہ میں آ جا۔ خدا کہہ رہا ہے جب تک تم کوشش نہیں کرو گے میں رزلٹ نہیں دوں گا۔ اللہم غیر سوء حالنا بحسن حالک، یعنی جب تک تم اپنی حالت تبدیل نہیں کرو گے میں بھی تمہاری حالت تبدیل نہیں کروں گا۔ مجلس ادا یعنی بار بار ہمیں متوجہ کرتی ہے۔ اچھا جناب، اگر آپ کی دور کی نظر کمزور ہے تو آپ کو دور کا منظر دیکھنے کے لیے دوربین استعمال کرتے ہیں۔ دوربین آپ نے لگائی اور جو بہت دور 2-3 میل دور چیز تھی اس کو آپ نے فوکس کیا اور وہ ہو جاتی کلیئر اور آپ دیکھ لیتے ہیں۔ یہ دوربین کیا کرتی ہے؟ کیا کرتی ہے؟ شفاف کر دیتی ہے، کلیئر کر دیتی ہے۔ نہ آپ وہاں پہنچے نہ وہ آپ کے پاس آئی۔ توجہ ہے بھائی، آپ وہاں گئے، آپ تو یہاں گئے 3 میل کے فاصلے پر، آپ وہاں گئے نہیں، وہ یہاں آ گئی نہیں، پھر کیا ہوا جناب؟ اس آلے کے اندر کوئی ایسا لینس لگا ہے کہ اس کو فوکس کرنے سے آپ کا مقصد شفاف ہو جاتا ہے، دھندلاپن ختم ہو جاتا ہے۔ بس اگر یہ سمجھ میں آ جائے مجلس ادائے حسین وہ دوربین ہے، آپ بیٹھتے فرش پر ہیں دیکھتے عرش کو ہیں، بیٹھتے فرش پر ہیں دیکھتے جنت کو ہیں، بیٹھتے فرش پر ہیں دیکھتے جنت و جہنم کو ہیں۔ یہ اس مجلس ادائے حسین کا ادنا ترین نتیجہ کہ جو فرش پہ بیٹھے گا عرش نشین ہو جاتا ہے۔ مل کے درود بھیجئے محمد و آل محمد۔ ماشاءاللہ۔ اب تھوڑا سا مجھے بھی آپ بولنے دیں تو تاکہ میں بات کو کمپلیٹ کروں۔
ماشاءاللہ آئیں کہ صحت و سلامتی کے لیے تمام مولائیوں کی صحت و سلامتی کے لیے بلندر صلوات. ساری مجلس یہی لوٹ کے لے جائیں گے تو مجھے کیا ثواب ملے گا بھائی. انبیاء کے قصے ہمیں بتاتے ہیں کہ قومیں کیسے عروج پاتی ہیں اور کیسے زوال پاتی ہیں. اس پہ ہم گفتگو کر چکے ہیں کراچی میں خمسہ میں نے بتایا تھا. اسی سے تقریباً کچھ چیزیں وہاں سے میں صرف تذکرتاً یہاں پر لے کر آ رہا ہوں. وہ گفتگو الگ، یہ گفتگو الگ ہے. حضرت ہود علیہ السلام جن کی بشارت دی تھی حضرت نوح علیہ السلام نے. حضرت نوح 2500 برس 950 سال تبلیغ، تقریباً 80 آدمی رزلٹ کے طور پہ ایمان لا رہے. بہت سخت ہے، صبر چاہیے، بڑا دل گردہ چاہیے. امام جب آئیں گے انہوں نے 950 سال صبر کیا. امام 1150 سال سے صبر کر رہا ہے. جب سے امام کی غیبت شروع ہوئی. حضرت نوح نے کیا کہا؟ آخری وقت آئے، کل بتا چکا ہوں کہ دیکھو میرے بعد غیبت آئے گی، اس میں کوئی نبی نہیں ہوگا. میرا وصی سام میرا بیٹا ہے، اس کی بات سننا. اس وصی کی غیبت طولانی ہوگی، اس غیبت میں امتحان ہوگا. ہود نامی نبی آئے گا، تمہاری آسانی اس کے ہاتھوں میں ہوگی، اس کا انتظار کرنا. حضرت نوح کی ڈکشنری میں انتظار تعلیم حضرت نوح پر عمل پیرا ہونے کا نام ہے. انتظار ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھنے کا نام نہیں ہے. انتظار کیا ہے؟ انتظار در حقیقت تعلیم نوح پر عمل پیرا ہونے کا نام ہے. بھائی رات ہوتی ہے تو آپ اندھیرے سے مقابلے کے لیے خاموش بیٹھ جاتے ہیں، چراغ روشن کرتے ہیں. مزید رات کی تاریکی کا پھیلتا ہے، پھر آپ دوسرا چراغ روشن کرتے ہیں. پھر مزید تاریکی پھیلتی ہے، ظلمت چھاتی، آپ تیسرا چراغ روشن کرتے ہیں. تاریکی پھیلتی جاتی ہے، آپ روشنی میں اضافہ کرتے جاتے ہیں. گھبراتے نہیں ہیں، ڈرتے نہیں ہیں، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ نہیں جاتے، انتظار نہیں کرتے ہوئے صبح کا سورج طلوع ہوگا تو سفیدی خود بخود آ جائے گی، اجالا خود بخود آ جائے گا، نور خود بخود آ جائے گا. یہ آپ کا چراغ روشن کر رہا اندھیرے سے مقابلے کے لیے بتا رہا ہے کہ آپ اسٹرگل کرنا چاہتے ہیں، آپ لڑنا چاہتے ہیں، آپ مقابلہ کرنا چاہتے ہیں، تاکہ سورج کے طلوع ہونے تک جتنا وقفہ ہے اس میں چراغ جلاتے جاؤ، روشنی میں اضافہ کرتے جاؤ، تاکہ جب وہ سورج نکلے گا تو پھر ان چراغوں سے زیادہ روشنی ہوگی. مجلس ادائے حسین ابن علی، اشک ادائے حسین ابن علی، علم ماتم ادائے حسین ابن علی اس زمانے غیبت میں شبوں میں چراغ جلانے کی مانند ہے. چراغ سے چراغ جلاتے چلے جاؤ تاکہ اس عزاداری کا اصل وارث آ کر دنیا کو عدل و انصاف کے نور سے بھر دے. یہ چراغ جلانے کا نام ہے، یہ شعور کا نام ہے، یہ بیداری کا نام ہے، یہ تربیت کا نام ہے، یہ مقابلے کا نام ہے. ظلمتوں سے، تاریکیوں سے، تیرگیوں سے. مل کے درود بھیجئے محمد و آل محمد پر. حضرت ہود علیہ السلام آ گئے، 760 سال کی حیات پائی. 760 یمن اور عمان کے درمیان ایک علاقہ احقاف، وہاں پہ یہ بھیجے گئے تھے. ان کی قوم وہاں تھی، ابھی بھی آج بھی آثار ہیں. کل اگر موقع ملا تو ایک اور قوم کا ذکر کروں گا جو کنسٹرکشن میں اپنے زمانے میں حرف آخر رکھتے تھے. کنسٹرکشن میں مضبوط ترین کنسٹرکشن تعمیر کرتے تھے. وہ کل انشاءاللہ عرض کروں گا انشاءاللہ، باقاعدہ حیات رہا تو. اچھا جناب، 760 سال زندہ رہے، تبلیغ کی. حضرت نوح نے کہہ دیا تھا کہ دیکھو غیبت طولانی ہوگی. اب یہ غیبت جو آئی تھی
یہ آپ کے خیال میں قوم کو پیچھے دھکیلنے آئی تھی؟ بتائیے، یہ قوم کے مورال کو ڈاؤن کرنے آئی تھی؟ یہ قوم کو مایوس کرنے آئی تھی؟ یہ غیبت جو خدا نے دو نبیوں کے درمیان دی، یہ کس لیے دی؟ سوال کرے۔ یہ اس لیے دی تاکہ اس کے آنے تک پچھلے نبی کی تعلیمات پر ہمیں پیرا رہو، با ایمان رہو، یہ مقصد تھا۔ اس وقت جو غیبت ہے ہمارے پاس امام کی، ہم لاوارث نہیں ہیں، ہمارا وارث ہے، ہمارا صاحب ہے، ہمارا مالک ہے، ہمارا سب کچھ موجود ہے۔ وہ حی ہے، وہ ناظر ہے، وہ قادر ہے، وہ سنتا ہے، وہ آتا ہے، وہ جاتا ہے، وہ ہمارے درمیان رہتا ہے، اپنے قنوتوں میں ہمارا نام لیتا ہے۔ ان غیر محملین مراد ولا ناسین بذکر، ہم تمہارا ذکر فراموش نہیں کرتے، ہم تمہیں اپنی یاد سے محو نہیں ہونے دیتے۔ اگر ہماری دعائیں نہ ہوتی تو دنیا کے شیاطین اور استکباری طاقتیں جو تمہارے خلاف منصوبہ بندی کر رہی ہیں، تمہیں دبوچ کے لے جاتی، تمہیں نگل لیتی۔ یہ ہماری دعا ہے، امام کی دعا ہے، جو آج ہم موجود ہیں۔ لہذا امام کی یہ غیبت در حقیقت تیاری کے لیے، یہ وہ ہوم ورک ہے جس کو میں پہلی 2 مجلسوں میں بیان کر چکا ہوں۔ یہ ہوم ورک مجھے اور آپ کو کرنا ہے، اور یہ ہوم ورک اس عزاداری کی صورت میں اور علماء و فقہ ولی فقہ کی اطاعت کی صورت میں۔ مل کے درود بھیجیں محمد و آل محمد۔ 3-4 صفات بیان کروں، گفتگو کو آگے بڑھاؤں۔ انتہائی دولت مند، نعمت وافر مقدار میں۔ دیکھیں، بچہ اگر کوئی حرکت کرے تو پریشان نہیں ہو۔ اگر مجھے ایک عالم دین کا واقعہ یاد آ گیا، ایک بچہ بڑا شور کر رہا تھا، اب لوگ پریشان، مولانا بٹھاؤ، ادھر کرو ادھر کرو، ایک ہلچل۔ ان کا بچہ جو کر رہا ہے کرنے دو۔ اگر بچہ اور بندر خاموش بیٹھے ہیں تو ایب نارمل ہے۔ اس کی اپنی دنیا ہے، وہ اس کو کیا پتا کہ مولانا کیا پڑھ رہے ہیں اور آپ کیا سن رہے ہیں، کتنے دماغ سے، وہ اپنی دنیا میں۔ اسی لیے کہا بچوں کو ڈانٹنا نہیں چاہیے۔ بچہ کوئی کام کر رہا ہے اس کے ہاتھ سے چھینے نہیں، اگر آپ کو، مگر یہ کوئی خطرناک چیز سے کھیل رہا ہو، اس لیے کہ اس کے ذہن کا رشتہ جو ہے وہ کیا ہے، وہ ایک خاص اپنی تانے بانے بن کر پلاننگ کر رہا ہوتا ہے۔ لہذا جیسے ہی آپ نے اس سے موبائل لیا یا مثلا اسے ڈاٹا یا چھینا یا رکاوٹ بنے، اس کی جو ذہنی صلاحیتیں ہیں وہ بہت معصوم چھوٹی سی ٹوٹ جائیں گی وہ۔ لہذا حتیٰ کہ رسول اللہ کی گود مبارک میں آ کے بچے نجاست کر دیتے تھے، اب والدین رسول اللہ پیشاب کر دیے، یہ کر دے، وہ خاموش، کوئی مسئلہ نہیں، پاک کر لوں گا۔ بچے کو ڈانٹنا نہیں چاہیے۔ لہذا اگر بچہ نجاست کر رہا ہو یا کرنے کے قریب ہو، نہ ڈانٹیں اس کو، کیونکہ یہ انتہائی نقصان دہ۔ مل کے درود بھیجیں محمد و آل محمد۔ دولت مند، انتہائی، نعمت وافر مقدار میں، اور تکبر کرنے والے، بت پرستی کرنے والے، یہ ان کی بڑی بڑی صفات تھی۔ دولتوں کی ریل پہ میں نے بتایا تھا سلب کر لیتی ہے توفیق۔ جب دولت زیادہ آتی ہے تو کیا ہوتا ہے، پھر انسان اپنی مرضی سے خرچ کرنے لگتا ہے، اسراف کرنے لگتا ہے، مگر یہ کہ آپ کے پاس عقل و شریعت کی مہار موجود ہو اور آپ جو ہے وہ صحیح طریقے سے خرچ کریں۔ اسراف کرنے لگ جاتا ہے، جہاں کم خرچ کرنا ہے وہاں حد سے زیادہ خرچ کرنے لگ جاتا ہے۔ لہذا یہ اسراف منع ہے۔ کھانے میں اسراف، پینے میں اسراف، وقت میں اسراف، بجلی میں اسراف، کس کس چیز میں اسراف ہم کر رہے ہیں۔ اور اسراف کون ہے؟ جس میں ہم روزانہ جوتے مار رہے ہوتے ہیں۔ اسراف کرنے والا کون ہے؟ شیطان کا بھائی۔ قرآن نے کیا کہا؟ اسراف کرنے والا کون ہے؟ شیطان کا۔ یعنی آپ اور شیطان ایکول ہیں، بھائی بھائی ہیں، کیونکہ وہ بھی اسراف کر رہا تھا، تم بھی اسراف کر رہے ہو۔ اب وہ اسراف کیا کر رہا تھا، اس کو چھوڑی، میں اس وادی میں نہیں جاؤں گا۔ لہذا تم جو اس کو جوتے مار رہے ہو، ماشاءاللہ سے جوتے آپ کے سر پہ، یہ آپ مرد آپ نہیں ہیں، آپ یہ کہ مولانا ہمیں کہہ رہے ہیں، آپ سے، آپ
نوعی مراد ہیں، شخصی مراد نہیں ہیں۔ مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد کا۔ اسراف کرنے لگ گئے حد سے زیادہ۔ اسراف جو ہے ہر چیز میں اسراف، لہذا اس سے بچنا بہت ضروری ہے۔ اہل بیت نے بہت تاکید کی ہے۔ اچھا جناب، تکبر کرنے لگ گئے۔ جب گردن میں سریا آ جاتا ہے تو پھر انسان اکڑ جاتا ہے، بگڑ جاتا ہے تو اپنے آپ کو عقل کل سمجھنا، یہ بھی اپنے آپ کو جنٹل مین سمجھنے لگے، ہم بھی کوئی چیز ہیں، پیسہ ہمارے پاس، دولت ہمارے پاس۔ اچھا جناب، غلط استعمال کرنے لگے، بت پرستی کرنے لگے۔ بت پرستی آہستہ آہستہ شروع، اب اس کی تاریخ کیا ہے، کیسے بت پرستی شروع، یہ پورا ایک انٹرسٹنگ ٹاپک ہے، لیکن یہاں کا نہیں ہے، یہیں پہ گفتگو۔ بت پرستی کرنے لگے۔ بت کیا ہے؟ بت بے جان ہے، جامد ہے، آپ کی خدمت میں عرض کروں بیکار ہے اور بے فائدہ ہے، اپنی مرضی سے نہ کھا سکتا ہے، نہ پی سکتا ہے، نہ ہل سکتا ہے، نہ جل سکتا ہے، کچھ نہیں کر سکتا، بیکار، جامد، حرکت نہیں کر سکتا۔ اس کے مقابلے میں توحید ہے، خدا کی عبادت ہے، متحرک ہے، رشد دینے والی ہے، نور دینے والی ہے، تربیت کرنے والی ہے۔ بت کیا ہوتا ہے؟ بت جو ہوتا ہے کہاں سے شروع ہوا، صرف ایک جملہ کہہ کے گزر رہا ہوں تاکہ میری بات سے جو ہے وہ بات متصل ہو جائے۔ یہ اپنے بزرگوں کی تصویروں کو اپنے گھروں میں لا کے رکھتے تھے، ہوتا ہے نا باپ دادا کی تصویریں، حویلیوں میں پردادا کی تصویریں ہوں، سگر دادا کی تصویریں ہوں۔ آہستہ آہستہ تقدس جب دین و شریعت سے آزاد ہو جائے تو وہ بت پرستی میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ انتہائی حساس نقطہ عرض کر رہا ہوں، غور سے سنیے گا۔ تقدس اگر دین و شریعت سے جدا ہو جائے بت پرستی میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ یہ اپنے باپ دادوں کی تکریم و تعظیم و تمجید کے لیے تصویریں لگاتے تھے۔ آہستہ آہستہ وہ تکریم و تعظیم نسلوں میں گئی تو انہوں نے کہا اس کی جگہ جو ہے مثلاً اگر اس کا مجسمہ بنا دیا جائے تو کیا ہے، وہ مجسمہ شروع ہو گیا، پھر رام رام شروع ہو گیا، پھر پھول نچھاور کرنے شروع ہو گئے، پھر دوسری حرکتیں شروع ہو گئی۔ بت پرستی یہاں سے شروع ہوئی۔ بت پرستی کیا ہے؟ جب حد سے زیادہ کوئی چیز، حد سے زیادہ کوئی چیز بڑھ جائے ایک دین و شریعت سے۔ اب ہم نے کیا کیا؟ ہم نے قرآن کو بت بنا دیا، ایک طرح سے، ایک طبقے نے قرآن کو اتنا مقدس بنا دو کہ ہاتھ نہیں لگانا، سب سے اوپر، سب سے اوپر رکھا جائے گا، مچان پہ، مچان کے اوپر بھی وہ جو شیلف بنا ہوا اس میں رکھا جائے گا، یہ نہیں بغیر سیڑھی کے آپ چڑھ ہی نہیں سکتے، اتنا مقدس کہ لپیٹ کے رکھو، یہ برہنہ نہ ہو جائے۔ یہ جزدان جو ہم نے بنایا کہ یہ برہنہ ہو جائے گا، یہ برا ہو جائے گا، یہ بغیر لباس کے ہو جائے گا، لباس ہو مقام اتنا بلند، یعنی بلند کرنا چاہا تو اتنا بلند کیا تقدس سے کہ جناب ہاتھ نہیں جا رہا۔ ایک جگہ میں مجلس پڑھنے گیا، بالکل چھت کے قریب انہوں نے پلاسٹک کا ایک وہ بنایا ہوا تھا شیلف، اس میں رکھا تھا۔ میں نے کہا ماشاءاللہ قرآن کو بڑا اونچا مقام دیا ہے، یہ اترتا بھی کہ نہیں مولانا اترتا نہیں، جب قلعی ہوتی ہے، جب رنگ ہوتا ہے، جب اترتا ہے، ایسے قرآن کا فائدہ کیا؟ یہ قرآن کو بت بنانا ہے۔ جب تقدس اتنا بڑھ جائے کہ اس سے استفادہ نہ ہو تو وہ کیا ہے؟ وہ بت ہے۔ بت بے جان ہے، بیکار ہے، بے عقل ہے، بے حس و حرکت ہے۔ لہذا قرآن کو اگر ایسے بنایا جائے، یہ تقدس قرآن کو بت بنانے کے مترادف ہے۔ ہم نے اہل بیت کے ساتھ بھی یہ کیا، معذرت کے ساتھ اہل بیت کے نام لے کے اللہم صلی علی محمد چوم کے آ گئے۔ ہم نے اہل بیت کو اپنی عمل زندگی میں کہاں مقام دیا ہے؟ ہم نے بات آگے تو عرض کرتا چلوں، ہم نے ہر امام، ہر معصوم کے نام کا علم بنایا، لیکن ہم نے کیا کیا؟ مثلا ایک گھر میں آذا خانہ سجائے، مثلا یہ کمرہ ہے، آذا خانہ سجائے، آذا خانہ سمجھتے ہیں نا، علم لگے ہوتے ہیں، تابو شبی تابو۔ اب جو ہے وہ ایک بچہ آیا، اس نے بابا سے کہا بابا یہ بتائیے یہاں پر ٹی وی چل سکتا ہے؟ نہیں، خبردار یہاں آذا خانہ ہے۔ اچھا بابا یہاں فلم دیکھ سکتے ہیں؟ نہیں، خبردار یہاں آذا خانہ سجتا ہے۔ نہیں، یہاں نہیں۔ یہ جو آپ نے کہا یہاں نہیں، آپ نے
اس کے عقیدے کی بنیادوں کو کمزور کر دیا۔ یہاں نہیں، یعنی کیا مطلب؟ یہاں نہیں وہاں کر لو، یہاں سانگ نہیں سنو، یا ڈرامہ نہیں دیکھو، یا نیٹ فلکس نہیں چلے گا، یا انٹرنیٹ نہیں ہوگا، وہاں یہ جو آپ نے اشارہ دیا ہے یہ آپ نے اس کو غلط راہ دکھائی ہے۔ ہم نے بچوں کے دل میں علم کی محبت ڈالی، شبیہ ذوالجناح کی محبت ڈالی، شبیہ تابوت کی محبت ڈالی۔ کاش کہ ہم بچوں کے دلوں میں صاحب علم کی محبت ڈال دیں، کاش ہم صاحب ذوالجناح کی محبت ڈال دیں۔ وہ یہ کمرہ کیا 1000 کمرے چھوڑ کر بھی دنیا کے بدترین فاسد ماحول میں بھی جا کر گناہ نہیں کرے گا کبھی۔ ہم نے علم کی محبت تو ڈالی ہے، لیکن ہم نے حسین کی محبت نہیں ڈالی۔ حسین کی محبت ہوگی تو وہ کیا بدترین ماحول میں بھی جا کے گناہ نہیں کرے گا۔ لہذا ہم نے اہل بیت کے ساتھ بھی یہ کیا، اہل بیت کو اتنا مقدس بنا دو کہ ان کی پیروی کا خیال تمہارے ذہن و قلب سے نکل جائے۔ لہذا آج جب بات کی جاتی ہے اہل بیت کی پیروی کی کہ اہل بیت کی پیروی کریں، تو ہمارے ہی لوگ ہمارے خلاف ہو جائیں، نہیں تقدس احترام، ہم ان کی پیروی نہیں کر سکتے، وہ نور ہیں، ہم خاکی ہیں۔ خوب اگر وہ نور و خاکی ہیں تو اگر ان کو پیاس نہیں لگتی تھی تو ثواب کیسا؟ اگر امام حسین پہ تلوار کے زخم لگتے تھے اور ان کو تکلیف نہیں ہوتی تھی تو پھر ثواب کیسا؟ وہ نورانی تھے لیکن بشری قالب میں موجود تھے تاکہ مجھ جیسے انسانوں کے لیے نمونہ عمل اور اسوہ کامل بن سکیں۔ لہذا جہاں پر بھی حد سے زیادہ اور دین و شریعت سے متصادم تقدس آ جائے وہ بت سازی ہو جاتی ہے۔ بت کے نام سے نہیں ہوگا، اب وہ قرآن جو اونچا آپ نے بت مقدس کیا اس کا ہاتھ نہیں لگانا، یہی قرآن روز قیامت گواہی دے گا میرے اور آپ کے خلاف۔ آخری مرتبہ کب قرآن کھولا تھا آپ نے اپنے گھر میں؟ سوچیں کب کھولا تھا؟ حسین تو شہادت کے بعد بھی قرآن سے جدا نہیں ہو رہا، اور ان کا ماننے والا اسے یہ یاد نہیں کہ اس نے قرآن کب پڑھا تھا۔ توجہ رکھیے گا، حد سے زیادہ یہ تقدس مقدس معابی بت سازی کا مقدمہ فراہم کرتا ہے۔ اس کے بعد آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ منحرف عقیدے منحرف ہونے لگے۔ عقیدے کون بناتے تھے؟ عقیدے 3 لوگ بناتے تھے، جاہل لوگ، سیاسی لوگ، سرمایہ دار۔ یہ 3 گروہ تھے جو ان کی حضرت ہود کی زندگی میں عقیدے بناتے تھے۔ عقیدے کیوں بناتے تھے؟ تاکہ ان کی چودراہٹ چلتی رہے، ان کی گورنرشپ چلتی رہے، ان کا اقتدار چلتا رہے۔ یہ جو بنی امیہ کی اسٹیبلشمنٹ تھی، اس نے جو فرقے ایجاد کیے ہیں تشیع میں، دین میں، یہ کیوں کیے؟ ایک فرقہ تھا مرجئہ، میم رے جیم حمزہ چھوٹی ہے، مرجئہ کون تھا؟ وہ کہتا تھا عمل ضروری نہیں ہے، ایمان بس دل میں رکھو، نیت کر لو کافی ہے۔ یہ آفیشل ان کا نعرہ تھا، اسٹیٹمنٹ تھا، نیت کافی ہے، عمل کافی نہیں ہے۔ کیوں؟ یزیدیوں نے اور بنو امیہ نے اس اسٹیبلشمنٹ نے مل کے درود بھیجے محمد والے محمد۔ آگے آ جائیے تھوڑا سا۔ تھوڑا سا اور آپ لوگ بھی اگر زحمت کریں تھوڑا سا آگے آ جائیں، مل کے درود بھیجے محمد والے محمد۔ یہ ایک مسئلہ ہے ہمارے یہاں، آپ ٹریفک میں ہوتے ہیں اور جیسی جگہ ملتی ہے آپ موٹر سائیکل کو تو کیا کرتے ہیں؟ دائیں بائیں دیکھتے ہیں، پیچھے والے کو دیکھتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ آگے اگلا ٹائر چلا جائے موٹر سائیکل بعد میں نکلتی رہے گی، یہی کرتے ہیں نا موٹر سائیکل والے، بڑے چلاک ہوتے ہیں، فرصت طلب ہوتے ہیں معذرت کے ساتھ۔ اگلا ٹائر ڈال دو پھر مسئلہ حل ہے۔ وہاں پہ کیا کرتے ہیں؟ انتظار نہیں کرتے پیچھے والا آئے گا۔ تو جب آپ سے کہا جا رہا ہے کہ بھئی آپ ممبر کے پاس آ جاؤ تو دائیں بائیں کیوں دیکھ رہے ہو، خود آگے آ جایا کرو۔ مل کے درود بھیجو محمد والے۔
عقیدے کون بناتے ہیں؟ سرمایہ دار، جاہل اور سیاسی لوگ عقیدے بناتے ہیں۔ اچھا عقیدہ کیا ہوتا ہے؟ عقیدہ ہے عقد سے، عین قاف دال، عقد کہتے ہیں ناٹ کو، گراہ کو۔ دو الگ الگ سرے ہیں رسی کے، آپ نے گرہ لگا دی، یہ مضبوطی سے جم گئے۔ دو تار تھے ٹوٹ گئے تھے، آپ نے جوائنٹ کر دیا، جی اب پیغام ادھر سے ادھر، بجلی ادھر سے ادھر جا سکتی ہے۔ عقیدہ یعنی وہ گرہ جس سے تم خدا سے جڑ جاؤ، جس سے تم نبی سے جڑ جاؤ، جس سے تم قرآن و اہل بیت سے جڑ جاؤ۔ عقیدہ اس چیز کا نام ہے، ولا غیر، اس کے علاوہ عقیدہ کسی اور چیز کا نام نہیں ہے۔ عقیدہ یعنی جب تار جڑ گیا تو الیکٹرسٹی کو پاس ہونا چاہیے نا، اگر الیکٹرسٹی پاس نہیں ہو رہی، کرنٹ نہیں آ رہا تو دیکھنا چاہیے صحیح جوڑا ہے نہیں جوڑا، غلط جگہ تو نہیں جوڑ دیا۔ عقیدہ یعنی وہ گرہ کہ جس سے تمہارا رابطہ خدا سے، قرآن سے، اہل بیت سے ہو جائے۔ لہذا عقیدہ خدا بناتا ہے، عقیدہ ہم نہیں بناتے، عقیدہ خدا بناتا ہے۔ خدا عقیدہ بھی بناتا ہے، عمل بھی مقرر کرتا ہے۔ سورہ مائدہ میں ارشاد ہوا انما ولیکم اللہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ دیکھو تمہارا ولی فقط اللہ ہے، اس کا رسول ہے، اور وہ صاحبان ایمان ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ انہیں عقیدہ بتایا کہ عقیدہ اللہ بنانے والا ہے، رسول بنانے والا ہے، علی اور اولاد علی بنانے والے ہیں۔ یعنی عقیدہ وہ بناتا ہے کہ ہر کسی کے ہاتھ پر بیعت نہیں کرنی ہے، اس کے ہاتھ پر بیعت کرنی ہے کہ جس کا ہاتھ رسول کے ہاتھ میں نظر آتا ہے۔ عقیدہ خدا آیت بناتی ہے، عمل بھی ہے، صرف عقیدہ نہیں، نعرہ نہیں، عمل بھی ہے۔ وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ، جو ان کی ولایت قبول کرے دل و جان سے، وَرَسُولَهُ، اس کے رسول کی، وَالَّذِينَ آمَنُوا، ان صاحبان ایمان کی جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں، فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ۔ وہ عقیدہ ہے، یہ عمل ہے، یہ خدا بنانے والا ہے، اہل بیت بنانے والے ہیں۔ بس عقیدہ یعنی وہ تعلق، وہ وابستگی، وہ کنیکشن، وہ رابطہ کہ جس سے خدا سے، اہل بیت سے رابطہ جڑ جائے کہ وہاں سے ہدایت مسلسل آنے لگے۔ بلکہ درود بھیجئے محمد و آل محمد۔ جو سیاسی لوگ تم عقیدے بناتے ہیں، جاہل لوگ خود ہی عقیدے بنا لیتے ہیں۔ ماشاءاللہ فیکٹری اتنی فل چل رہی ہوتی ہیں ان کو ضرورت ہی نہیں ہوتی ہے بھئی ہمارا عقیدہ یہ۔ تمہارا عقیدہ کہاں سے آ گیا؟ تم میں اتنی طاقت ہے، علم ہے، تم جانتے ہو حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، نہیں جانتے۔ عقیدہ کیسے بنا لیا تم نے؟ عقیدہ خدا بناتا ہے، کیونکہ عقیدہ ہدایت کا نام ہے، اور ہدایت اللہ کے ذمہ ہے، ہدایت رسول کے ذمہ ہے، ہدایت امام کے ذمہ ہے۔ تو عقیدے کی بنیادیں، عقیدہ کا حکم، عقیدہ کا احکام خدا رسول اہل بیت سے لینا ہے۔ سیاسی لوگ عقیدہ، جاہل لوگ اپنے بناتے ہیں، اور سرمایہ دارہ نظام۔ تو مرجعہ ایک عقیدہ بنایا گیا، منحرف عقیدہ۔ ان کے یہاں بھی ایک سرمایہ دار طبقہ تھا کہ جو در حقیقت عقیدے بناتا تھا، گمراہ کرتا تھا لوگوں کو، مس گائیڈ کرنے کے لیے جو ہے انہوں نے مختلف افراد کو حضرت ہود کی مملکت میں چھوڑا ہوا تھا، اور وہ جا کر وہی عقیدہ جو سرمایہ داروں کا تھا کہ دیکھو اگر یہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے قیام کیا، ہماری چودراہٹ ختم ہو جائے گی، لہذا ہود اور اس کی ٹیم کو نابود کرنا ہے۔ کیا کریں؟ لڑ رہے ہیں ہم، لیکن ان کے ساتھ بھی کچھ لوگ ہیں، عقیدے خراب کرو، فکر خراب کرو، اساس خراب کرو، فکروں کو نابود و بوسیدہ کر دو۔ جب فکری اساس بوسیدہ ہو جائے گی، خود بخود عمارت بیٹھ جائے گی۔ یہ در حقیقت ان کا منصوبہ تھا۔ بس میں یہیں پہ رکھوں گا، اور مزید اور بھی نکات وہ انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ مل کے درود بھیجئے محمد و آل محمد۔ اب ظاہر بات ہے میں بہت سارے نکات اپنے ذہن میں لاتا ہوں، لیکن بعض اوقات اضافی تشریح کرنی پڑتی ہے۔ تو قوموں کے عروج و زوال میں ہمیں اسٹڈی کرنی چاہیے، تاکہ ہم
حضرت ہود، حضرت نوح، حضرت صالح، حضرت ابراہیم، مختلف انبیاء کی قوموں کو دیکھیں کہ انہوں نے کیسے ٹریول کیا، اگر وہ کامیاب ہوئے تو کیسے، ناکام ہوئے تو کیسے، ثواب کے حقدار بنے تو کیسے، عذاب کے مستحق بنے تو کیسے۔ اور یہ مجلس آداب بہترین وسیلہ ہے ہمارے پاس کہ جو چیز آپ بھول جاتے ہیں وہ آپ کو اس فرش پہ یاد دلائی جاتی ہے۔ میرے ایک اہل سنت دوست تھے، وہ کہنے لگے کہ عالم دین تھے، مولانا تھے، کہنے لگے کہ آپ کے جو مجلس ہے وہ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ تقریباً ہر ہفتے ہماری مساجد میں مجلس اصالہ ثواب ہو رہی ہوتی، تقریباً محرم کے علاوہ، محرم کے یہ 2 مہینے سے 8 دن تو ہوتی ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی تقریباً ہر ہفتے کوئی نہ کوئی اصالہ ثواب سویم چہلم کی مجلس ہو رہی ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا یہ آپ کے بہت بڑی نعمت ہے کہ آپ کے مجلس حسین کے نام پہ لوگ آ جاتے ہیں ماشاءاللہ۔ یعنی وہ چیز جو آپ عملی زندگی میں بھول جاتے ہیں، مجلس کی دوربین آپ کو دکھا دیتی ہے۔ مثلا مجلس سویا میں، مجلس چولوں میں، مجلس برسی ہے، مرحوم کا تذکرہ ہے، موت کا تذکرہ ہے۔ جب مجلس میں آئیں گے تو کچھ نہ کچھ تو کان میں آواز آئے گی، ملک الموت کی، عزرائیل کی، جانکنی کی، قبر کی، سختیوں کی، عذاب کی، ثواب کی، علی کے دیدار کی، کچھ نہ کچھ تو آئے گا نا۔ تو جو تم بھول جاتے ہو مجلس تمہیں یاد دلاتی ہے۔ مجلس بہت بڑی نعمت ہے، مجلس ولایت یاد دلاتی ہے، مجلس رسالت یاد دلاتی ہے، مجلس توحید یاد دلاتی ہے، مجلس حسین کی قربانی یاد دلاتی ہے، حسین کا غم ہمارے سامنے رکھتی ہے۔ اس صحیفہ غم کو کھولو تاکہ پتہ چلے کہ یہ دین، یہ نجات، یہ ہدایت تم تک کیسے پہنچی۔ اور اس صحیفہ غم کو سید سجاد نے 35 سال اپنے سینے سے لگا کے رکھا۔ روزانہ سید سجاد صحیفہ غم کربلا کھولتے تھے اور گریہ کرتے تھے۔ 35 برس گریہ کرنا۔ کل بھی میں نے کچھ مسائل پڑھے تھے، آج چونکہ شہادت ہے میرے چوہد امام کی، 72 کا عزادار، اللہ اکبر۔ لیکن سید الساجدین بھی، زین العابدین بھی، وہ کیسا عزادار ہے، اس کی حسین کی بہن کیسی عزادار ہے کہ بیٹھ کر نماز شب پڑھ رہی ہے۔ امام سجاد نے حیرت سے مجھے پھوپھی اماں آپ اور بیٹھ کر نماز شب، اللہ اکبر، یہ کیسے عزادار تھے حسین کے۔ کہا کہ بیٹا سید سجاد، جو کھانا آتا ہے وہ اتنا کم ہوتا ہے کہ پورا نہیں ہوتا، میں اپنے حصے کا کھانا بچوں کو کھلا دیتی ہوں۔ کچھ دن ہو گئے میں نے ایک لقمہ نہیں کھایا، اب بدن میں طاقت نہیں ہے۔ یہ ایسے عزادار تھے، ان کی عزاداری ایسی تھی۔ عزادانی کرامی روزانہ صحیفہ کربلا کو امام سجاد کھولتے ہیں۔ 35 برس میرے مولا نے گریہ کیا ہے۔ کیسے گریہ کیا؟ پانی پی رہے ہیں، پانی لایا خادم، امام نے گریہ کرنا شروع کیا، ہائے حسین، ہائے حسین، پیاسا حسین، اللہ اکبر۔ اور یقیناً میرا دل کہتا ہے صرف امام کی پیاس یاد نہیں کرتے ہوں گے، ننھے علی اصغر کا گلا بھی یاد کرتے ہوں گے، ننھی سکینہ اور رقیہ کی شہادت بھی یاد کرتے ہوں گے۔ اجرکم اللہ۔ کھانا لائے گیا امام کے سامنے، ہائے حسین، میرا بابا بھوکا پیاسا مارا گیا۔ بسل لگایا جاتا، آنکھوں کے سامنے امام کے وہ منظر آ جاتا، ارے تپتے ہوئے صحرا پہ میرا بابا کا جنازہ پڑا تھا۔ یہ ہے سید سجاد کا جہاد، یہ ہے سید سجاد کی عزاداری۔ صحیفہ کربلا کو نسلوں میں منتقل کرتے رہے ہیں۔ بازار میں جا رہے ہیں، ایک دفعہ قصابوں کو پتہ چلا
پردے ڈال دیے گوشت پر، امام کی نظر نہ پڑے۔ امام قصاب کی دکان پہ پہنچا، اے بھائی یہ بتا کیا اس بے زبان کو پانی پلایا تھا؟ ہاتھ جوڑ کے کہا مولا ہم آپ کے ماننے والے ہیں، ہم انسان ہیں، ایک ظرف آب سامنے رکھ دیتے ہیں، جب تک جانور اپنی مرضی سے سیر ہو کے نہ پی لے ہم ظرف آب نہیں ہٹاتے۔ یہ سنتے کربلا کی طرف رخ کرتا میرا چوتھا امام، ہائے میرا بابا، ارے 3 دن کا بھوکا، اجرکم اللہ، 35 برس گریہ کیا ہے میرے امام نے۔ منہال نے ایک دفعہ امام کی خدمت میں پہنچا، مولا یہ بتائیے کب تک گریہ کریں گے؟ شہادت کیا آپ کا ورثہ نہیں ہے؟ آل محمد کا ورثہ ہے، آل محمد فخر کرتے ہیں۔ امام نے کہا تو نے صحیح کہا ہے، لیکن یہ بتا کیا یہ بھی آل محمد کا ورثہ ہے کہ مائیں بہنیں کھلے سر ہوں، ننگے اونٹوں پہ سوار ہوں اور میرے ہاتھ میں رسن دے دی جائے؟ کیا یہ بھی آل محمد کے لیے شائستہ ہے؟ اللہ اکبر! ارے جس کے 18 جوانان بنی ہاشم ایک دن میں قتل کر دیے جائیں وہ ایسے ہی گریہ۔ امام سجاد کہتے ہیں 7-8 مظالم ایسے تھے شام کے راستوں میں کہ اصل میں ہمیں اس کے بعد کسی بڑے ظلم کا سامنا کرنا نہیں پڑا۔ ہمیں کئی گھنٹوں تک دربار شام میں جانے کے لیے شہر کے باہر کھڑا کیا گیا تاکہ شہر کو چراغوں سے نورانی کر دیا جائے۔ اجرکم اللہ۔ اس کے بعد ہمیں گلی کوچوں سے گزارا جاتا تھا، خواتین پتھر اور پانی اور آگ پھینکا کرتے تھے۔ میرا امام کہتا ہے میرے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھی، اے منہال، ارے میرے سر پر آگ آگے گری، میرا امامہ جلا، میرا سر زخمی ہو گیا۔ اجرکم اللہ۔ ارے ہم ایک رسن میں باندھ کر بازاروں میں بردہ فروشوں کے بازاروں میں لے جایا گیا۔ ارے آل محمد آ گئے۔ ارے اے منہال یہ بتا، ارے آل محمد جن کے لیے آیت تطہیر نازل ہوئی ہے۔ اس کے بعد امام کہتے ہیں ہمیں یہود و نصارہ کے محلوں میں لے جایا گیا، کہا کہ آؤ ارے ان کو مارو جن کے اجداد کے ہاتھوں تمہارے اجداد مارے گئے تھے۔ اجرکم اللہ۔ بس 35 برس گریہ کیا ہے میرے امام نے، صبح شام گریہ کر رہا ہے۔ راوی کہتا ہے کہ میں امام کے گھر سے گزر رہا تھا، ایک دفعہ اوپر سے نالے سے پانی بہنا شروع ہوا، بار بار پانی بہ رہا ہے۔ میں نے پوچھا بارش تو ہو نہیں رہی، یہ پانی کیسا ہے؟ کہا کہ میرا امام نماز کے لیے وضو کرنے کھڑا ہوا، پانی لایا گیا، ارے پانی دیکھ کر سید سجاد نے گریہ کرنا۔ بس عزادارو آخری وقت آ گیا سید سجاد کا، اس لیے کہ دل چھلنی ہو گیا تھا، اس لیے کہ امام بہت غیور تھا نا۔ جب اپنے چچا عباس کو دفنانے گئے تھے تو ایک دفعہ کہا کہ تم رک جاؤ بنی حسن، میں آگے جاؤں گا، تنہا جاؤں گا۔ چھوٹی سی قبر بنائی تھی حضرت عباس کی، چھوٹی سی قبر بنائی تھی اور کہا چچا شانے کٹا کے ترائی میں سونا آسان ہے، ارے ماؤں بہنوں کے ساتھ کھلے سر شرابیوں کے مجمع میں۔ اللہ اجرکم اللہ۔ بس ایک جملہ حضرت عباس کے لیے کہہ دوں، علامہ بحر العلوم کے زمانے میں قبر حضرت عباس کی تعمیر کی ضرورت پیش آئی، علامہ نے مزدور کو لیا، سرداب میں اترے، پانی سے گزرے، قبر عباس کے پاس پہنچے، تعمیر شروع ہوئی۔ ایک دفعہ مزدور نے پوچھا علامہ یہ چھوٹی سی قبر کا راز کیا ہے؟ عباس تو بڑے قد و کاٹ کے مالک تھے، یہ سننا تھا۔ علامہ بحر العلوم نے اپنا امامہ پھینک دیا، سرو سینہ پیٹا، ارے تو نے کیا سوال کر لیا؟ ارے جب قمر بنی ہاشم ارے زی سے زمین پہ آیا تھا، ارے چاروں طرف سے حملہ ہوا، یہ سکینہ کا سکہ ہے، یہ زینب کے پردے کا محافظ ہے، یہ حسین کی طاقت ہے، قتلہ اربا اربا، ارے لاش عباس کے ٹکڑے کر دیے۔ ہاں
سید سجاد نے ایسے کربلا کو زندہ رکھا. آخری وقت آیا, امام باقر سے کہا مجھے زمین پہ لٹا دو. امام باقر نے دری بچھائی, آپ کو منتقل کیا بستر زمین پہ, کہا کہ بیٹا نہیں, یہ دری ہٹا دو. اس کہا بابا آپ بہت ضعیف ہیں, بہت کمزور ہیں, یہ سختی برداشت نہیں ہوگی. کہا کہ نہیں بیٹا, میری آنکھوں کے سامنے میرے بابا کا لاشا ہے. ارے وہ بیٹا کیسے زمین بستر پہ سوئے جس کے بابا کا لاشا. بس تاریخ میں 3 جنازے ہیں, بس آخری روایت 3 جنازے ہیں کہ جن کو دینے والوں نے غسل کو روکا تھا اور رویا تھا. پہلا جنازہ مدینے میں, مدینے کائنات کی شہزادی کا تھا. علی غسل دیتے دیتے رک گئے, ایک دفعہ گریہ شروع کیا, ہائے فاطمہ تیری ٹوٹی ہوئی. دوسرا جنازہ قید خانے میں سکینہ کا تھا. غسالہ نے جب کرتا اتارا, اس بچی کو کوئی بیماری تھی جلد کی, جناب زینب نے کہا نہیں, ارے یہ ان دروں کے نشان ہے جو سکینہ پہ برسائے. اور تیسرا جنازہ مدینے میں غریب سید سجاد کا, امام نے پیراہن اتارا, ارے دروں کے نشان, اناج کو اٹھانے کے نشان. سید سجاد نے ماتم کیا, یا زین العباد, یا زین العباد. فلا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلب مات حضرت سید سجاد.